اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم خوشبو قرآن کے ہر ساتھی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ظہور کے اس مبارک مہینے یعنی شعبان المعظم کی برکات کی مبارکباد دیتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام اور مہدی آخر الزماں کے ظہور پر نور کی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شعبان المعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یکم شعبان المعظم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے۔ 3 شعبان کو حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 4 شعبان المعظم کو مولا غازی عباس علمدار سرکار کی ولادت کا دن ہے، اور اسی طرح سے مولا حسین پاک کے جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام کا ظہور بھی اسی مہینے میں ہوا، اور 15 شعبان امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ظہور کا دن ہے۔ شعبان المعظم میں سارے ہی دن جشن ولادت کے ہیں، اور محرم میں کسی کی ولادت نہ ہوئی، اور شعبان میں جتنے بھی ظہور میں آئے سب کے سب کا تعلق محرم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا سلسلہ گفتگو اس خاندان تطہیر کی عظمت پر چل رہا ہے، اور ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام باقر العلوم کے بارے میں جانا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی تعظیم و تربیت کے دائرے میں لوگ آنے لگے تھے، اور یوں امام باقر علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم اہل بیت کی اشاعت پر محنت کی، اور فقہ اہل بیت علیہم السلام مرتب کی، اور یوں فقہ جعفریہ مرتب ہو گئی۔ آج بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے اپنے گھروں میں میڈیا کی سکرین پر فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے اوقات الگ الگ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے ماننے والے کس وقت پر روزہ افطار کریں گے اور سحری کریں گے، اور فقہ جعفری کو تسلیم کرنے والے کس وقت پر افطار کریں گے۔ یہ ساری محنت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں کی، اور لوگوں کے دلوں میں مودت اہل بیت علیہم السلام کا جذبہ نجات کا بالیقین وسیلہ بن گیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب اہل بیت علیہم السلام کی مودت رکھ کر جینے والوں کا گروہ طاقت پکڑ رہا تھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ بصرہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، دمشق میں، مدینے میں 5ویں اور چھٹے امام نے اتنی حدیثیں بیان کی کہ ہر چوک سے صدا آنے لگی کہ قال الجعفر الصادق قال الباقر سبحان اللہ۔ ان کی بیان کردہ احادیث کی سند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس حدیثیں تھیں، لیکن ان حدیثوں کی سند نہیں ہوتی تھی، بے شجرہ حدیثیں تھیں، اور جب ان اماموں نے حدیثیں بیان کی تو پورا شجرہ بیان کر کے سنائی کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، اس نے سنا اپنے باپ سے، ان ابی و ان ابی و ان ابی سبحان اللہ۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہونے لگی کہ صحیح بخاری میں مسلمانوں کے پاس صرف 17,000 یا 19,000 حدیثیں ہیں، اور اماموں کے بیان کردہ حدیثیں 35,000 ہیں، اور اس 35,000 حدیثوں میں ہر ایک کا شجرہ حدیث موجود ہے۔ لوگ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت میں گھرنے لگے، دنیا پریشان ہو گئی، اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 سال کی عمر میں جو ہے وہ 14 سال جو ہے انہوں نے قید گزاری، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قید کے دوران زندان میں رکھا گیا اور ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی امام جو ہے وہ اپنی طبعی موت دنیا سے نہیں گیا، کہ وہ زمانے کی حجت ہوتا ہے، اور نظام کائنات اس کے دم سے چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ ظلم کرتے اور امام جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، امام موسیٰ کاظم نے دین مبین کی وہ خدمت کی ہے کہ عام عوام کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ دین کو تقویت دی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ اگر یہ امام نہ ہوتے تو مسلمانوں میں شراب حرام نہ رہتی، اسلام میں نہیں مسلمانوں میں شراب جائز ہو جاتی۔ 380 ملاؤں نے حکومتی فتوے پر دستخط کر دیے تھے کہ شراب بری چیز ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ آج بھی اس فتوے کے اثرات باقی ہیں۔ نالائق پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ شراب بری چیز ضرور ہے، حرام نہیں ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ بیان دے رکھا ہے،
اور جاوید اقبال کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ شراب بری چیز ہے، حرام نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لیا ہو تو بندے عالم ہو کر، پڑھے لکھے ہو کر اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ قرآن میں اللہ کریم نے کار شیطان لکھا ہے، حرام نہیں فرمایا ہے۔ اس طرح کا فتویٰ ہارون رشید نے مولویوں سے لے لیا تھا کہ کسی نے کہا کہ زندان والے وارث قرآن سے معلوم کر لو، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ زندان میں قید کیے ہوئے تھے، تو زندان میں بادشاہ نے، ہارون رشید نے پیغام بھیجا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اس فتویٰ پر دستخط کر دو تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں دین کی قید کے بدلے میں اپنی آزادی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا سورہ اعراف میں انما حرم ربی سے بیان کا آغاز ہے اور آگے والا والاسم ہے، اور اسم کا مطلب شراب ہے۔ یہ قرآن ہمارے گھر میں آیا ہے، ہم سے اس کے معنی پوچھو، کسی ملا سے، کسی مفتی دین سے نہ پوچھو۔ امام موسیٰ کاظم نے سورہ اعراف کی تلاوت فرما کر فتویٰ دیا کہ قرآن میں شراب کو حرام لکھا ہوا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو قید کیوں کیا گیا؟ امام علیہ السلام حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے یا امام حکومت وقت کو جو ہے وہ چیلنج کرتے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو مسجد نبوی میں بیٹھے عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں چلائی تھی۔ پھر بھی امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جس زمانے میں بھی اماموں کو قید کیا گیا تو اماموں کو قید نہیں کیا جاتا تھا، جس میں امام قید نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی نظروں سے چھپایا جاتا تھا کہ بادشاہوں کی نماز اپنی طرز کی تھی، اور اگر امام وقت لوگوں کے سامنے نماز پڑھے گا تو لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز یاد آ جائے گی۔ ہارون رشید تخت پر بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میں تخت پر بیٹھ کر بھی وہ عزت نہیں کروا سکا اپنی عوام سے، اور امام موسیٰ کاظم پر جو ہے دنیا درود پڑھتی ہے، وہ قیدی ہو کر علیہ السلام ہے، اور میں اپنی رعایا سے اپنی دولت، اقتدار اور بادشاہی کے زور پر زبردستی اپنی عزت کراتا ہوں۔ یاد رکھیں، امامت اور بادشاہت کا فرق اگر انسان سمجھ لے تو مودت اہل بیت علیہم السلام کا قرآنی حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہر امتی اس فرق کو سمجھ لے کہ امامت اور ہے، بادشاہت اور ہے، اور ساری دنیا کے انسان جو ہیں اس فرق کو سمجھتے ہی اپنی معراج پا لیں۔ امامت اور بادشاہت کا فرق اگر سمجھ آ جائے تو مودت اہل بیت علیہم السلام خود بخود سینے میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بادشاہ قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، قیدی ہو جاتا ہے، اور وقت کا امام، وقت کی حجت قید میں بھی ہو تو وہ امام رہتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام قیدی بھی تھے اور نبی بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے آگ میں ڈالنے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یاد رکھیں، گلے میں رسی ڈالنے کے بعد بھی حجت رہتی ہے۔ ہاں، البتہ رسی ڈالنے والا لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو ہارون رشید نے تدبیر کی کہ موسیٰ کاظم کے زندان میں کسی طرح سے ان پر کوئی الزام لگوا دوں اور ان کو بدنام کرواؤں تاکہ ان کی عزت میں کمی آئے۔ یاد رکھیں، واحد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی اپنے کردار پر ریفرنڈم کروایا، رائے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوہ ابو قبیس پر سوال کیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا مان لو گے؟ اپنا کردار منوایا، اپنی سچائی، اپنی امانت داری منوائی، پہلے کردار پر ریفرنڈم کروایا۔ اسی طرح مولا علی نے بھی اپنے قاتل سے پوچھا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو قاتل کی جرت نہ ہوئی کہ مولا کے کردار میں کوئی عیب نکال سکے۔ ہارون رشید نے بھی تدبیر کی کہ ایک یہودی فاحشہ عورت کو بلایا، نجس کاروبار کرنے والی مذہب کی یہودی عورت سے کہا کہ یہ مرہب کے قاتل کا بیٹا زندان میں ہے، اس کے پاس رات گزارو، تمہارا بدلہ بھی اتر جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اور کہا کہ تم زندان میں رات گزارو، صبح میں آؤں گا، تم نے صرف رونا ہے، بولنا کچھ نہیں ہے، میں خود ہی تمہارے آنسوؤں کو الفاظ دے دوں گا۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قلعہ عصمت پر حملہ کرنے کے لیے یہ عورت جو حسن کا پیکر تھی یہ چلی، ہر ہتھیار سے لیس ہو کر۔ یہ یہودی لشکر حسن چاہتا تھا کہ چادر امامت کے سفید رنگ پر دھبا لگا سکے، لیکن آیت تطہیر کے حامل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے
آیت تطہیر چلی کہ میرے نازل ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ زندان کھول کر عورت کو اندر بھیج دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور صبح ہارون رشید صبح 200 راویوں کو لے کر زندان کے دروازے پر آیا کہ آؤ دکھاؤں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوتا ہے۔ 200 راویوں کے پاس کاغذ اور قلم تھے اور وہ لے کر کھڑے تھے۔ جب زندان کھولا گیا اور روشنی زندان میں ہوئی تو 200 راویوں نے لکھا کہ ایک طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں ہیں اور دوسری طرف وہ یہودی فاحشہ عورت کلمہ پڑھ کر سجدے کی حالت میں تھی۔ اللہ اکبر! اس منزل امامت پر کائنات قربان کی جا سکتی ہے۔ اے امام موسیٰ کاظم، آپ کے کردار پر کائنات قربان۔ یوسف علیہ السلام کی عصمت پر حملہ ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نبی پیغمبر ہونے کے باوجود خود بچ سکے تھے، زلیخا کو نہ بچا سکے تھے۔ خود بچ کر نکل جانا اور بات ہے، اور حملہ کرنے والی کو کلمہ پڑھا کر اپنے رستے پر لگا دینا یہ کردار امامت ہے۔ اب ہارون رشید تو کچھ اور ارادہ لے کر آیا تھا اور منظر کچھ اور دیکھا تو اس نے اس عورت کو سجدے کی حالت میں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا کہ تجھے اس لیے بھیجا گیا تھا۔ اور 200 راویوں نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کر لیا کہ وہ ایک یہودی عورت کے کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہے۔ اب جو اس نے اٹھایا تو وہ عورت بھی نفس مطمئنہ کے پاس رہ چکی تھی۔ اللہ اکبر! اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے بادشاہ سن۔ یہ اس کا سن اس طرح کا تھا جس طرح کا اثر لب اعجاز سے کن نکلنے کے وقت ہوتا ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ بادشاہت عورت کے سامنے کانپ رہی تھی۔ اس نے تاریخی جملہ کہا کہ اے فاحشہ ماں کے بیٹے، تو اس امام کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر! آج بھی بدعقیدہ ملا اس خاندان تطہیر کو اپنے جیسا سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے۔ اور وہ عورت بولی کہ میں نے رات کو دیکھا کہ جب یہ سجدے میں کہتا تھا یا ربی تو اس کو جواب آتا تھا لبیک لبیک سبحان اللہ۔ اس لیے اس خاندان کی ہمسری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کافر ہو کے، نامراد ہو کے، ذلیل و رسوا ہو کے مرو گے، اور آخرت کا عذاب اس سے علیحدہ ہے۔ کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ! رب ارشاد فرماتا ہے کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم عمل کرو، پس عنقریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص ایمان والے ہیں تمہارے عملوں کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم عمل کرو، میں دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم میں اللہ کے دیکھنے کی کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے۔ ہمارے 2 فرشتے بھی کرام کاتبین بھی ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہر بندے کا کھاتہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم جن کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے، اللہ کریم ان کو کمال عطا کرتا ہے، فضائل عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم ان کو انفرادیت دیتا ہے اور سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ میرا رب ان کو معجزات بھی عطا کر دیتا ہے اور بوقت ضرورت وہ معجزہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ سب کمالات، انفرادیت اور معجزات اللہ کریم ان ہادیوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ عام بندے ان ہادیوں کو مان لیں، اور جب بندے ان ہادیوں کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کریم ہم مان جانے والوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ! لیکن یاد رکھیں کمالات ہادی ہی کے پاس ہوتے ہیں، اعمال ان ہادیوں کو ماننے کے بعد اللہ کریم قبول کرتا ہے۔ ہادیوں کے کمالات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کمال لوگ ہیں، ہمیں ان کو صرف ماننا ہوتا ہے اور ان کی بات کو مان کر عمل کرنا ہے۔ ہادی کے کمالات پر سبحان اللہ پڑھنا گویا مان لینا ہے کہ ان کو اللہ کریم نے کمال اور فضائل عطا کیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بھی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہر امتی علی مولا کو مان لے۔ وہ بندے جو حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتے اور غیروں کو اپنا امام بنائے پھرتے ہیں، وہ انہیں اپنا امام مان لیں، اور ان کو ولی اللہ نہ ماننے والے ان کو علی ولی اللہ تسلیم کر لیں تاکہ ان بندوں کے اعمال مقام قبولیت حاصل کر سکیں۔ ہم علی مولا علیہ السلام کا کعبے میں آنے کا بیان کرتے ہیں، ان کی طہارت کا بیان پڑھتے ہیں، ان کے 3 دن کعبے کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ قیام کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر قرآن سنانا پڑھتے ہیں، اور ان کا جھولے میں ہی سانپ کے
منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر چیل کر رکھ دینا پڑتے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے کردار اور شجاعت اور سخاوت کی بلندی کو بیان کر کے مقصد یہ ہے کہ جو ان کو نہیں مانتے، یہ کمالات سن کر وہ لوگ ماننا شروع کریں اور ان کو تسلیم کریں۔ یہ کمالات ان لوگوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، اور حق بیانی میں یہ طاقت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی مودت اور محبت اتر جاتی ہے اور ایمان والا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کام جو اللہ نے ہم میں دیکھنا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی عمل الصالحات۔ ان ہادیوں کے احکامات کا نام ہمارے لیے عمل صالح ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عمل لکھنے والا فرشتہ علی مولا کے کمال نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ ہمارے ارادے، نیت، خلوص پر کیے جانے والے عمل لکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جس کو علی مولا کے کمالات اور فضائل سے آگہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور مناقب کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کا حساب کم ہوگا کہ اس کا حساب اس کو نہ بتانے والے اس کے استادوں سے لیا جائے گا۔ اور جس کو فضائل علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل معلوم ہیں، جس کے علم میں ہیں، اس کو اپنا محاسبہ خود ہی کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اعمال ایسے ادا کرے کہ اللہ کریم دیکھے اور فرشتوں کو دکھا کر فخر کرے۔ اللہ اکبر۔ سید الساجدین کے سجدوں کو سن کر بھی اگر بندہ سجدہ نہ کرے تو بندے کا عمل کہاں ہے جو اللہ نے دیکھنا ہے۔ ہادی کے کمال اور ہمارے اعمال میں مناسبت اس لیے ہے کہ ہادی کو اللہ کمال عطا ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہم جیسے بندوں کے اعمال کی درستگی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو حلال و حرام کی تمیز بھی ہو جائے۔ اس کلمہ کو ہادی کے کمال سن کر حرام سے بچنے کے لیے خود کو حرام سے بچا لیں ہم، یہی ہمارا عمل ہے، اور یہی عمل اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کتابوں میں بچوں کو اتفاق میں برکت ہے اور انگور کھٹے ہیں اور لالچ بری بلا ہے جیسے انجام سکھانے کے لیے جانوروں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کریم نے جو کہانیاں بیان کی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اور نتیجے سے سبق حاصل کرنا ہی وہ عمل ہے جو اللہ کریم نے ہم میں دیکھنا ہے۔ کہ ہادی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ عام بندوں سے وہ الگ ہوتا ہے، کہ وہ نوری ہوتا ہے۔ نور ایک کمال چیز ہے، اور نور سے بشریت میں آنا خود بھی ایک کمال ہے، اور ان کی بشریت بھی چھوٹا کمال نہیں ہے کہ نوری ہو کر بے عیب اور پاک ہونا اور ہے، اور بشریت کے تقاضوں کے ہوتے ہوئے بھی بے عیب رہنا اور کمال ہے۔ 18,000 سال کی مدت ہو اور ایک لمحے میں گزار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں، وضو کا پانی بھی چلتا ہو، بستر بھی گرم ہو، کنڈی بھی ہلتی رہتی ہو، یہ کمال ہی تو ہے۔ 40 گھروں میں بیک وقت مولا علی پاک روزہ افطار کریں تو یہ مولا علی کی شان اور کمال ہے۔ ایک قدم علی مولا کا مدینے میں ہو اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر خیبر میں ہو تو یہ کمال ہی تو ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ جن کی وجہ سے قبول ہوئی ہو، یہ بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور سے بشریت میں آئے کیوں؟ ان کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ ان بندوں کے اعمال کو ٹھیک کریں، اور ہر ہادی ہمارے عمل کو سنوارنے کے لیے بشریت میں آیا۔ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا ہر کام کر لیا ہے، جیسا کہ بی بی صاحبہ کا نکاح عرش پر کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی فرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مولا علی پاک اور بی بی صاحبہ کا نکاح پڑھا دو تاکہ انسانیت کو بیٹی کی شادی کرنے کی تمیز آ جائے، بیٹی رخصت کیسے کرنی ہے اور کسی کی بیٹی اپنے گھر میں کیسے لانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ بیٹی رحمت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی ہو تو، کیونکہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور میں رہتے تو ہمیں نظر ہی نہ آتے، اسی لیے بشریت کے لباس میں آئے تاکہ زندگی کی صبح سے شام کیسے کرنی ہے بندے دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں ایسے نبی کا ذکر ہے کہ ان کے حسن کے کمال کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا حسن زلیخا نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ یہ نہ جان سکی تھی کہ یہ جتنا بظاہر حسین ہے وہ باطن میں کہیں زیادہ حسین ہے۔ رب فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ۔ اللہ اکبر۔ 7ویں کمرے تک زلیخا لے گئی، اور جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پیچھے پیچھے چلتے گئے تو زلیخا یہی سمجھنے لگی کہ کمال ہو گیا ہے، اور قرآن بتاتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کو بیان کر رہی ہے
کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے جو بات کی وہ یہ تھی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانے میں رکھا ہوا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ معلوم ہوا جہاں کمال ہوتا ہے وہاں نامحرم کی طرف بڑھنا بھی جرم ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جب وہ اس آزمائش پر پورے اترے تو ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، تو انہوں نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو قرآن بتاتا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ جب انہوں نے اپنی ذریت میں امامت کا سوال کیا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم تیری ذریت میں امامت رکھیں گے، لیکن ظالموں کو یہ عہدہ ہم نہیں دیتے۔ ظالم کو ہم تیری ذریت میں بھی جو ہے وہ یہ عہدہ نہیں دیں گے، امام نہیں بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، یوسف علیہ ابراہیم علیہ السلام میں ہیں، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناتا، اور حضرت یوسف زلیخا سے فرما رہے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اگر غیر عورت کی طرف قدم بڑھانا ظلم ہے تو پھر ملا بتائے تو صحیح کہ جن لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو اللہ کریم ماں قرار دے کر پھر بھی پردے کا حکم دے، وہ امام کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کو امام کیسے مانا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن بعد میں فرماتا ہے باہر کھڑے ہو کر سوال کیا کرو، سیدھا ماں سمجھ کر اندر نہ آ جایا کرو۔ یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امہات المومنین کا حیا اللہ کریم نے حکم دے کر کروایا، اللہ اکبر، قرآن میں آیت اتار کر کروایا۔ قرآن کی تمام آیات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کا رویہ اور ان کا کردار جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ رب العزت ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے کردار اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کردار پر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔